السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہم اس زندگی کی قدر کریں، اور جب کوئی ہمارے مسلمان مر جاتے ہیں اور ہم اس کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم قبرستان میں اس کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اس میت کو دفن کرنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو عبرت لینی ہے، نصیحت لینی ہے۔ قبرستان میں جانے کے بعد ہر ایک مسلمان یہ سوچے کہ مجھے بھی ایک دن یہاں پر لایا جائے گا، مجھے دفنایا جائے گا۔ جب میت کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے یا کفن دیا جاتا ہے، اس وقت بھی ہر ایک فرد یہ سمجھے کہ یہ میت کسی اور کی نہیں، میری میت ہے، اور مجھے نہلایا جا رہا ہے، اور مجھے کفنایا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے۔ اور جب دفن کرنے کا موقع آئے تو اس وقت بھی یہی خیال کرے کہ مجھے ہی دفن کیا جا رہا ہے۔ تب کسی مسلمان کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ذرا بھی مسکرائے، ہنسے، یا پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قبرستان میں جانے کے بعد بھی ان کا ایمان مردہ کا مردہ ہی رہتا ہے۔ وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، یہاں وہاں کی باتوں میں اپنے اوقات کو وہاں پر گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی پڑھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں سوتے تھے، یعنی قبر کھودتے تھے پھر اس میں سو جاتے تھے۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اور وہ اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ انہیں اس بات کا احساس رہے کہ مجھے بھی ایک دن مر کر قبر میں جانا ہے، اور وہاں جا کر اپنی دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر ہم دنیا کے حساب و کتاب میں لگ جاتے ہیں، کتنا کمایا، کیا کمایا، اور کس طرح کاروبار چل رہا ہے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جیسے ہی قبرستان میں داخل ہو جائیں تو سب سے پہلے قبرستان میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھیں۔ اب ایمان اگر آپ کا تازہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے، تو ذرا جانچیے کہ آپ میں سے کتنے ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھی ہو۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر ذرا بھی ڈر نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ڈر ہوتا تو مسکراتے نہیں، ہنستے نہیں۔ میت کو دفنایا جا رہا ہے اور لوگ کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، کتنی بڑی شرمناک بات ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر بھی لوگ یہاں وہاں کی آلتو فالتو باتیں کرتے ہیں۔ ابھی میت آنے والی ہے، قبر اس کے جنازے کی نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے اچھا تھا کہ جو انتقال کر گیا اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر بخشتے۔ مسجدوں میں قرآن رکھے ہوتے ہیں، اس کو لے کر پڑھتے یا تسبیحات پڑھتے تاکہ اس میت کو ثواب ملے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں، اور اس وقت بھی لوگوں کو دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں، دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماؤں بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قبرستان جو جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں قبر سے عبرت لیں،
اور جو دفنایا جاتا ہے اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ایک دن مجھے بھی قبرستان میں لایا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا اور لوگ دفن کر کے چلے جائیں گے۔ جس طرح آج اس میت کو دفنایا جا رہا ہے اور لوگ وہاں سے چلے جائیں گے، تو جو لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے قبرستان میں جانے کے بعد جتنا ہو سکے وہاں پر جو ہے اپنی موت کو یاد کیا جائے، اپنی موت کو یاد کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے کی اجازت اس لیے بھی دی تھی اور کہا بھی تھا کہ قبرستان جایا کرو، تو اس سے جو ہے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس سے اپنے دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہیں، برے اعمال کیے ہیں، اس پر شرمندگی ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہوگی جب ہم اپنی موت کو یاد کریں گے۔ اور جو قبرستان میں جانے کے بعد بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتا ہے اور اللہ سے ڈر نہیں اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کا ایمان مردہ ہے، اس کا ایمان زندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبرستان جانے کے بعد اپنی موت کو یاد کرنے والا بنائے۔ کم سے کم قبرستان میں تو جا کر ہم اپنی موت کو یاد کریں۔ گھر میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں، موت کی کبھی یاد نہیں آتی ہے۔ چلو جب میت کو لے کر جا رہے ہیں تو اس وقت تو اپنی موت کو یاد کریں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، مجھے بھی جو لوگ جو ہے دفنا کر چلے جائیں گے۔ اس کا احساس ہونا چاہیے۔ جب موت کی یاد آئے گی تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا آسان ہوگا۔ جب کوئی موت کو یاد ہی نہیں کرتا ہے، موت کی طرف سے غافل ہے، تو پھر وہ اپنے اعمال کا جائزہ کیسے لے گا؟ اپنے اعمال کے بارے میں کیسے سوچے گا کہ میں نے کیسے اعمال کیے دنیا کے اندر؟ آج جب وہ سوچے گا اپنے اعمال کے بارے میں، یعنی موت کے بارے میں سوچے گا، تو اپنے اعمال کے بارے میں سوچے گا۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچے گا تو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ پھر وہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جب کسی میت کو دفنانے جائیں تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم وہاں پر ہنسے نہیں، مسکرائیں نہیں، بلکہ اپنی موت کو یاد کریں۔ آج جب ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے دنیا کی باتیں نہیں کرنا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن مجید پڑھیں، اور جو میت آنے والی ہے جس کا جنازہ پڑھنے کا ہے ابھی، اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کریں، اور اپنے لیے بھی اچھی موت کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔